الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. قابل اصغر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو احکامات عطا فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عبادات کو فرض فرمایا ہے، وہ عبادات ہر عبادت سے ایک الگ حیثیت اور ایک الگ امتیاز اور ایک الگ شان رکھتی ہیں. مثال کے طور پر مجھ کو اور آپ کو نماز ادا کرنا ہے تو اس کا ایک مستقل ثواب ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز ادا کریں گے تو آپ کو اس کو زکوٰۃ کا بھی اس پر ثواب مل جائے گا. یا کوئی بندہ ہے جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس کو نماز کا بھی ثواب مل جائے گا. اور ٹھیک اسی طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ روزہ ادا کر رہا ہے، اس فرض روزے کو ادا کرنے کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ کا بھی، نماز کا بھی اور دیگر عبادات کا بھی ثواب مل جائے گا. نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، حج ایک الگ عبادت ہے، زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے اور جہاد ایک الگ عبادت ہے. مثال کے طور پر ہم رمضان کو ادا کر رہے ہیں، روزوں کو ادا کر رہے ہیں، تو روزوں کے ساتھ ساتھ مجھ کو اور آپ کو نماز کی بھی پابندی کرنا ضروری. ٹھیک اسی طریقے سے نماز کی پابندی کر رہے ہیں تو زکوٰۃ کی بھی پابندی کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی ضروری ہے. اب کیونکہ گزشتہ 20 دن پہلے تقریباً ہمارے سامنے ایک عظیم الشان اور بابرکت اور مقدس مہینہ تھا، جس کو میں اور آپ رمضان کریم، رمضان جیسے مقدس مہینے سے یاد کرتے ہیں. اور رمضان اتنا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کریم نے اس مقدس ہی مہینے کا انتخاب فرمایا ہے اپنے کلام پاک کے اتارنے کے لیے، اپنے کلام پاک کے نازل کرنے کے لیے اللہ کریم نے اس مقدس مہینے کا انتخاب فرمایا تھا. یہ بڑا عظیم الشان مہینہ تھا. اب کیونکہ دنیا کے اندر ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بندہ کسی کے پاس کام کرتا ہے یا کوئی بندہ ڈاکٹری کا علم حاصل کرتا ہے، انجینئرنگ کا علم حاصل کرتا ہے یا دیگر فنون کا علم حاصل کرتا ہے یا کسی کے ماتحتی میں لے کر ان فنون کو، ان کاریگری کو اپنے اندر حاصل کرتا ہے تو بندہ زندگی بھر حاصل نہیں کرتا. مثال کے طور پر آپ اگر کسی کے پاس جائیں گے کہ بھئی میرے کو ویلڈنگ کا کام سکھا دیجئے یا مجھے تو پلمبرنگ کا کام سکھا دیجئے یا مجھے تو فلاں کاریگری سکھا دیجئے، تو آپ اس کے پاس کام کتنے دن کریں گے؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، بہت ہوگا 10 سال آپ اس کے پاس کام کریں. پھر اس کے بعد آپ مستقل اس کی فیلڈ چھوڑ کر آپ ایک مستقل اپنا کاروبار شروع کریں گے. دنیا کا اصول ہے. اور ایسے آدمی کو باغی نہیں کہا جاتا اور ایسے آدمی کو دشمن نہیں کہا جا سکتا، بلکہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں بندہ، ارے کس کا نے کام کر کے آئے، ارے فلاں، ارے وہ میرا شاگرد ہے، کون سا باورچی آیا تھا، ارے وہ باورچی آیا تھا فلاں، ہاں وہ تو ہمارے پاس کام سیکھا ہوا ہے. تو لوگ خوش ہوتے کہ ماشاء اللہ آپ نے.
تو یہ کہنے کا ماحصل ہے اگر کسی کے پاس تربیت ہوتی ہے، کسی کے پاس میری اور آپ کی مشق ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، اگر میں اور آپ کسی کے پاس تربیت پاتے ہیں تو مستقل تربیت نہیں پاتے، بلکہ تربیت تھوڑے دن لینے کے بعد مستقل کام کرتے ہیں، ہمیشہ کسی کی غلامی نہیں کرتے، ہمیشہ تربیت میں نہیں رہیں گے۔ ایک آسان مثال میں نے آپ کے لیے سمجھانے کے واسطے عرض کیا تھا، اس لیے کہ اکثر کاروباری حضرات ہیں، آپ کو بخوبی آپ جانتے ہوں گے، جیسے ہمارے عبدالرزاق بھائی کسی کے پاس کام کیا کیا آپ نے الگ سے کام کیا، یہ ہے شفیع بھائی انہوں نے پہلے کسی کے پاس کام کیا اور مستقل اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ تو دنیا کا ایک ضابطہ ہے، دنیا کا ایک دستور ہے، ٹھیک اسی طریقے سے بزرگوں دوستو اللہ کریم نے مجھ کو آپ کو عظیم الشان مہینہ دیا تھا تربیت کے واسطے، اور کون سا مہینہ تھا وہ؟ تو کون سا مہینہ تھا وہ رمضان کا مہینہ تھا، وہ تربیت کے لیے تھا، وہ مستقل نہیں تھا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، وہ ہمیں متنبع کرانے کے لیے آیا تھا، وہ اللہ سے جوڑنے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ مہینہ اللہ سے جوڑنے آیا تھا، اب جیسے شوال کا مہینہ اللہ سے جوڑنے آ گیا، جیسا رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شوال کس کا ہے؟ یہ بھی اللہ کا ہے۔ محرم تو اللہ کا نہیں ہو سکتا، محرم بولے ایک دم نحوست بھرا، سفر تو اس سے خطرناک ڈینجر، ایسا کچھ ہے کیا؟ یہ میرے آپ کی نحوست ہے، اللہ کی نحوست نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس میں نحوست ہے کیا؟ نہیں۔ محرم بھی اللہ کا، سفر بھی اللہ کا، رمضان بھی اللہ کا، سب اللہ کے۔ ہاں البتہ کچھ مہینوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، کیوں فضیلت دی ہے؟ تاکہ وہ بندے جو بھولے والے بھٹکے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، جو گناہوں کے لت میں ڈوب چکے ہیں، جنہوں نے ٹھان لی کہ اب میری مغفرت نہیں ہو سکتی، ایسے بندوں کو قریب کرنے کے لیے اللہ کریم نے ایسی منور راتیں اور ایسے منور دن اور ایسے منور مہینے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ یہ اس لیے نہیں کہ صرف ٹیمپرری عبادت کرو اور چلے جاؤ اڑ جاؤ، ایسا نہیں، یہ ماحول ہمارا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا نہیں ہے، یہ اللہ سے محبت کرنے والوں کا نہیں ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والوں کا نہیں ہے۔ نبی نے اپنی محبت سال کے 12 مہینے سکھائی، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ پیارا نے بڑا پیارا جملہ فرمایا تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے تب تک کہ اپنی جان سے، اپنی ماں سے، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والے جاؤ۔ یہ میں نے صرف اللہ کے نبی نے یہ بات صرف ماہ ربیع الاول کے ساتھ نہیں خاص فرمائی، بلکہ سال کے 12 مہینے فرمائی۔ صرف ایک مہینہ میرے سے محبت کرو بعد میں چھوڑ دو، یہ نبی نے نہیں فرمایا۔ جس طرح محرم، جس طرح ربیع الاول کے مہینے میں ہم نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، نبی کے ترانے پڑھتے ہیں، نبی کے نام سے کھانا کھلاتے ہیں، نبی کے نام پر میلاد کر کے، نبی کے نام پر جلسے کر کے شادیاں کرتے ہیں، سال کے 12 مہینے ہم کو چیزیں کرنا ہے، سال کے 12 مہینے مجھ کو آپ کو میلاد کرنا ہے، سال کے 12 مہینے نبی کے نام پہ پڑھنا ہے، سال کے 12 مہینے سب کی چیز کرنا ہے۔ ایک چیز کے واسطے خاص نہیں، ہاں دیگر مذاہب کو اٹھائیے آپ، دیگر جتنے مذاہب ہیں دنیا میں، ہمارے نبی کے مذہب کو، دین کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو، شریعت کو چھوڑ کر پورے مذاہب کو اٹھاؤ، ایک دن خاص ہے ان کے واسطے، ایک دن عبادت کرو، سال بھر چھٹی، صبح میں آ جاؤ یوں کر لو، سال بھر چھٹی، پورا دن چھٹی۔ یہ اللہ کا نظام نہیں۔ اللہ نے کہا میرے بندے ہیں تو میری غلامی تم پر 24 گھنٹے فرض ہے۔ اب نہ میری خواہش ہے، نہ میرے باپ ہے، نہ میرے والدین ہیں، نہ میری دنیا ہے، نہ میرا پیسہ ہے، نہ میرا مال ہے، نہ میرا ذہن ہے، نہ میرا دل ہے، نہ میرے خیالات ہے، نہ میری زبان ہے، کچھ نہیں۔ فرمایا نہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی مانو اور رسول کی مانو، فرمایا کسی کے نہیں چلے گا۔ یہ تمام تربیت کے مراحل سے گزارنے کے لیے، تمام یاد دہانی کرانے کے لیے، اور اس بات کو، اس سبق کو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد دلانے کے لیے اللہ کریم نے ہم کو رمضان جیسا عظیم الشان مہینہ عطا کیا تھا، تاکہ اس رمضان کی برکتوں سے، جس رمضان کے اندر میں نے اور آپ نے ان چیزوں کو، جن چیزوں کو اللہ کریم نے میرے لیے حلال کیا تھا، کھانا کھا سکتے ہیں، ابھی کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو رمضان تو کیا مہینہ ہے کہ جس طرح کھانا کھانا حرام ہو گیا، پانی پینا حرام ہو گیا، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا حرام ہو گیا، یہ تمام چیزیں کیوں ہو گئی؟ حالانکہ اللہ نے دیا ہم کو، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے کہا ہے کہ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو۔ اس کے باوجود اللہ کریم نے فرمایا کہ ایک مہینے کے اندر آپ کو کھانے پینے سے اور جماع سے رکنا ہے، ہم نے حلال چیزوں سے روک دیا، اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک دیا۔ گرمی ہو رہی ہے، شدت ہو رہی ہے، بھوک کا تقاضا ہو رہا ہے، گولی کا تقاضا ہو رہا ہے، بیماری ہو رہی ہے، سفر کے تقاضے ہو رہے ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، ان تمام مصروفیات کے باوجود میں نے اور آپ نے کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا۔ اللہ کریم نے فرمانا چاہ رہے کہ میرے بندو، جس طرح تم نے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا، سال کے 11 مہینے بھی تم اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روکے رکھو۔
جن چیزوں کو میں نے حرام کیا ہے، جن چیزوں سے میں نے تم کو روکا ہے، جن چیزوں کے سامنے جانے سے، جن چیزوں کے قریب جانے سے، جن چیزوں میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، تمہاری صحت خراب ہو سکتی ہے، تمہاری جوانی خراب ہو سکتی ہے، تمہاری آخرت سے خراب ہو سکتی ہے، تمہارا کاروبار خراب ہو سکتا ہے۔ کاروبار کیسے خراب ہوگا؟ ہاں کاروبار خراب ہوگا سٹے میں جانے سے، کاروبار میں گھر بھی خراب ہو جاتا سٹے میں جانے سے، شراب پینے سے مال برباد ہوگا کہ صحت بھی برباد ہوگی؟ صحت بھی برباد ہوگی۔ جس طرح رمضان میں حرام حلال چیزوں کے کھانے سے میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو روکے رکھا تھا، رمضان کے بعد 11 مہینے اللہ کریم مجھ کو آپ کو درس دیتے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر منکرات ٹھہرا دیے ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو سال کے 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے تم کو روکے رکھا ہے، شراب سے، جوا سے، سٹا سے، ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام اسلام ہے۔ صرف وقتی عبادات کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، یہ میرا اور آپ کا نظریہ ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، یہ اللہ کی تعلیمات ہے، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ یہ عبادات بھی فائدہ دیتی ہے اور نقصانات ہے، یعنی اللہ کے گناہ بھی ہم کو نقصان دیتے ہیں۔ ہم نے معمولی دین قبول نہیں کیا، ہم نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور اسلام پورے دین کا نام ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، اور آپ کی جن حضرات کی شادی ہو چکی ہے ان لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سنا ہوگا، اور جن کی نہیں ہوئی ہے انہوں نے دوسرے کی دعوتوں میں جا جا کے ان آیت کریمہ کو سنا ہوگا۔ کیا ہے وہ آیت کریمہ؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، تم کو موت آئے اس حال میں کہ تمہارے دل کے اندر ایمان ہو، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارے اندر ایمان ہو، تمہاری حالت اس حالت میں تمہارا خاتمہ ہو تو تم اسلام والے ہو، ایمان والے ہو۔ اور پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ حتی یأتی اللہ بأمری۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک اور جگہ فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا حتی یأتیک الیقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو یہاں تک کہ تم کو کیا آ جائے؟ کیا آ جائے؟ موت آ جائے۔ میں اور آپ دنیا کے اندر جیسے ہی پیدا ہو گئے ہیں تو میں اور آپ آزاد نہیں ہوئے، مجھ کو اور آپ کو جو عبادات کرنی ہے وہ رمضان کے تک نہیں کرنا ہے۔ رمضان تو تربیت کے واسطے تھا، رمضان کے بعد کے جتنے مہینے 11 مہینے ان عبادات کا معمول رکھنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح میں نے اور آپ نے رمضان کے اندر عبادات کا مظاہرہ کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادا کیا ہے، جس طرح میں نے اور آپ نے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا ہے، سال کے 12 مہینے بھی، سال کے 11 مہینے بھی مجھ کو اور آپ کو عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کامل اتباع کرنے والا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب لما جئت بہ او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو، اپنی خاندان کی پرمپراؤں کو میرے کامل اتباع کرنے والے نہ ہو جاؤ۔ اس لیے عزیز و بزرگوں دوستو، رمضان چلا جائے رمضان کے پیغامات ہمارے پاس ہے، رمضان چلا جائے رمضان کے انعامات ہمارے پاس ہے، رمضان چلا جائے رمضان کا تحفہ ہمارے پاس ہے، رمضان چلا جائے رمضان کے اعمال ہمارے پاس ہے، رمضان چلا جائے رمضان کے اعمال ہمارے پاس ہے، رمضان کی عبادات ہمارے پاس ہے، رمضان کے نیک اعمال ہمارے پاس ہے، اور رمضان کا جو سب سے بڑا تحفہ ہمارے پاس ہے، مہمان چلا گیا مگر مہمان کا تحفہ ہمارے پاس ہے۔ اس طرح ہمارے گھروں کے اندر مہمان آتے ہیں، مہمان ہمارے ساتھ فروٹ لاتے ہیں یا ہدیہ لاتے ہیں، تحفہ لاتے ہیں، انعامات لاتے ہیں یا بچوں کے لیے کوئی ہدیہ اور تحفہ لاتے ہیں، تو مہمان تو چلا جاتا ہے، مہمان یہ نہیں کرتا کہ تحفہ بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ مثال کے طور 1 کلو سیب لے کر آئے مہمان نے، پھر تو جان لے کے جاؤ ہمارے سیب کھائیں، ایسا ہوتا ہے کیا؟ بچوں کے لیے تحفہ لائے، عیدی لائے، ماشاءاللہ نئی شادی تھی عیدی لے کر آئے، اور جب جانے لگے تو ہماری عیدی واپس لے کر آؤ، ایسا ہوگا نہیں، بلکہ مہمان کے جانے کے بعد مہمان کا جو تحفہ ہوتا ہے وہ بھی قابل احترام ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے رمضان ہمارے لیے مہمان تھا، رمضان ہماری تربیت کے لیے آیا تھا، رمضان ہمارے اندر جو عبادات ہم کر رہے تھے ان عبادات کے لیول کو اور ان عبادات کو بڑھانے کے لیے آیا تھا، نہ کہ کمزور کرنے کے لیے آیا تھا۔
جس طرح میں نے اور آپ نے رمضان کے اندر اہتمام کیا ہے، رمضان کے اندر پابندی کی ہے، ان پابندی کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ اب میرا اور آپ کا ماحول یہ ہو گیا، میرے اور آپ کے اندر دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ماشاءاللہ رمضان کا ماحول تو منور تھا، رمضان کے اعمال منور تھے، رمضان کے اندر ماحول بنا ہوا تھا، گھر کا ماحول بنا ہوا تھا، بچوں کے اندر ماحول بنا ہوا تھا، مستورات کے اندر ماحول بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی رمضان چلا گیا، جیسے ہی نیک اعمال چلے گئے، جیسے ہی منور دن چلے گئے، جیسے ہی ماہ مقدس چلا گیا، اس سے اور آپ سے عبادات بھی چلے گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان تو رمضان روزوں کے ساتھ گیا ہے، نمازوں کے ساتھ نہیں گیا، حج کے ساتھ نہیں گیا، زکات کے ساتھ نہیں گیا، عمرے کے ساتھ نہیں گیا، عبادات کے ساتھ نہیں گیا، تہجد کے ساتھ نہیں گیا، اور نفلی عبادات کے ساتھ نہیں گیا ہے۔ رمضان صرف فرائض کے حق تک گیا ہے، رمضان صرف فرض عبادات کے ساتھ گیا ہے، فرض روزوں کے ساتھ گیا ہے۔ ورنہ مجھ کو آپ کو نفل روزے رکھنا چاہے تو نفل روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان کے روزے مکمل رکھے اور شعبان کے 6 روزے رکھے، اللہ کریم اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور پھر فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہینے کے اندر 3 روزوں کا اہتمام کرا کرو، 13 کا، 14 کا اور 15 کا۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو اور پیر کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کے روزوں کا فرض روزوں کا اہتمام فرماتے تھے تو آپ نفل روزوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ ہمارے نبی جس طرح رمضان میں نمازوں کا اہتمام فرماتے تھے، سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہم کی نماز کا حکم عطا فرمایا ہے، سال کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہم کو زکات کا حکم فرمایا ہے۔ جب تم پر زکات فرض ہوتی ہے تم زکات کو ادا کرنے والے بنو، جب تم پر عمرہ ضروری ہوتا ہے، جب تمہارا ارادہ ہوتا ہے عمرے کو ادا کرو تو آپ عمرے کو ادا کرو۔ رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہاں رمضان کے ساتھ جو خاص عمل ہے وہ 2 عمل ہے، ایک ہے فرض روزہ اور ایک کیا ہے؟ فرض روزہ اور کیا ہے؟ تراویح کی نماز۔ ایک ہے فرض روزہ اور تراویح کی نماز۔ رمضان کے 11 مہینے کے اندر کوئی تراویح کی نماز نہیں پڑھے گا، اس سے چھٹی۔ اچھا ہے نا چھٹی کس کو؟ اور رمضان کے جانے کے بعد کوئی مکمل مہینہ نہ رکھے، اگر رکھتا ہے تو الگ بات ہے۔ اور ہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھے روزے وہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام رکھتے تھے۔ اور داؤد علیہ السلام کیسے روزہ رکھتے؟ پیر کا روزہ رکھتے، منگل کو چھٹی لے لیتے، پھر بدھ کے دن روزہ رکھتے، پھر بدھ کے دن روزہ رکھتے، جمعرات کو چھٹی، پھر جمعہ کے دن روزہ رکھتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطاری کرتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطاری کرتے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، رمضان کو جانے دیجیے، رمضان اللہ کا مہینہ تھا، وہ تو آئے گا اور چلا جائے گا۔ مجھ کو آپ کو جو کام کرنے کی ضروری ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ جو نماز کا حکم ہے وہ عزیز شان، وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سال کے 12 مہینے 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دی ہے، اور سال کے 12 مہینے میں جب بھی ہم پر زکات فرض ہو اللہ تعالیٰ نے زکات فرض فرما دی ہے، اور سال کے 12 مہینے میں جب بھی اللہ تعالیٰ ہم کو حج کی طاقت دے دے اسی وقت کے ہم کو حج کا اہتمام کرنا ہے، اور سال کے 12 مہینے جب بھی ہم پر جہاد فرض ہو جائے تو ہم کو جہاد کرنا ہے۔ اس لیے کہ رمضان کی جو عبادتیں ہیں وہ صرف ہے روزہ اور ایک ہے تراویح کی نماز، اس کے علاوہ جتنی عبادات ہم اس کے اندر کرتے تھے وہ سال کے 12 مہینے مجھ کو اور آپ کو ادا کرنی ہے۔ یہ بیان تو مجھے رمضان کے بعد ادا کرنا تھا اور بیان کرنا تھا، مگر فی زمانہ میرے سامنے وہ الیکشن کے مسائل آنے کی وجہ سے، ووٹ کے مسائل آنے کی وجہ سے ان جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، ورنہ مجھے شوال کے پہلے ہفتے کے اندر ہی آپ کے سامنے بیان کرنا تھا۔ تو سب پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کریں گے سب پابندی، اس لیے کہ ہمارے اندر بہت انحطاط آ رہا ہے، بہت انحطاط۔ رمضان کے بعد تو نمازوں کے فیصد بہت ہی کم ہو گیا، مختلف بھی غائب ہو گئے، امام صاحب بھی غائب ہو گئے، میں بھی نہیں آ رہا ہوں، آپ بھی نہیں آ رہے ہیں، ہماری مستقل چھٹی ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پابندی کروں گا، آپ بھی پابندی کریں گے سب انشاءاللہ تعالیٰ، کون کرے گا؟ رمضان میں کریں گے، 11 مہینے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامان سے جاری